کرتے ہیں جو سب سے زیادہ محبوب ہو تو جب دیکھیں اس کو آتا ہوا یا دوڑ کے اس کے پاس چلے جاتے ہیں یا پھر مسکرا کے آگے آگے بھاگتے ہیں تاکہ آنے والا ہمیں پکڑے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا کہ نانا آ رہے ہیں تو نانے کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور دوڑے کہ نانا مجھے پکڑیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیچھے پیچھے دوڑے۔ آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور اٹھانے کا انداز کیا تھا کہ ایک ہاتھ آپ کے گردن کے پیچھے رکھا اور ایک ہاتھ یوں گردن کی یہاں رکھا اور یہاں سے اٹھایا اور نیچے سے اٹھا کے اپنے لبوں کے قریب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب مبارک لائے تو صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے امام حسین کے لبوں کو یوں چوسا جیسے ہم لوگ کھجور کو چوسا کرتے ہیں۔ اس قدر پیار، یہ پیار صرف گھر والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کہیں بھی مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ہی پیار کیا کرتے تھے، اور صرف اپنے بیٹوں اپنے نواسوں سے نہیں، کوئی بھی بچہ گلی میں کھیلتا ہوا مل جاتا تو آپ سلام کرتے اور سلام کے بعد کبھی کبھی کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے۔ ہر بچے کو کوئی بھی مل جاتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ہے۔ کبھی کبھی اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کو نہ بھی ہو، گلی کے کسی بچے کو اس نیت سے بھی اٹھا لو گے کہ سرکار یوں اٹھایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی آپ کو جب وصال ہونے لگا تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا تمام سنتوں پہ عمل کیا الحمدللہ، ایک سنت رہ گئی ہے کہ میرا بھی نواسا نہیں ہے اور میں نے اپنے نواسے کو کندھے پہ نہیں اٹھایا۔ یہ سرکار کی سنت ہے کہ وہ بچوں کو کندھے پہ اٹھایا کرتے تھے، اپنے نواسوں کو کندھے پہ اٹھایا تھا۔ اور ایک بات جان لو، میرے جانے کے بعد میری بیٹی کے گھر بیٹا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، دیکھو جملہ امام ربانی مجدد الفسانی کا تمام فرقہ تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ کائنات دوسری 1000 صدی میں جتنا بھی فیضان جتنا بھی علم بٹے گا اور پوری دوسری 1000 صدی کا اگر کوئی مجدد ہے تو وہ احمد سرہندی امام ربانی کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹی کے گھر بیٹا ہوگا، میں قبر میں ہوں گا، اس بچے کو لا کر میری قبر پہ بٹھا دینا، میری یہ سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ بچوں سے یوں پیار کیا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار ہی کرنا ہے اور رسول اللہ کی سنت کو سامنے رکھ کے پیار کرو گے تو بچے سے پیار بھی ہو جائے گا اور تمہیں اجر بھی مل جائے گا۔ اور یہی طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنا فرما بردار بنانے کا۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، صبح سے گھر سے نکل جاتے ہیں اور رات کو گھر سے واپس آتے ہیں، بچے جب لڑک پن میں آ جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ ہم نے بچوں کو وقت کیا دیا ہے، ہم بچوں کے ساتھ رہے کتنا ہے، ہم نے ٹائم کیا دیا ہے، انہیں سکھایا کیا ہے ہم نے کہ اب بچے ہماری بات سنیں۔ چھوٹے تھے تو ہم نے ان کی بھی سنی، بڑے ہو گئے ہیں وہ ہماری نہیں سنتے۔ قصور بندے کا کہیں نہ کہیں اپنا ہی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام پہ اپنا خاص کرم فضل فرمائے۔ زید بن ارقم نے جب یہ کہا تو یزید نے کہا کہ اگر مجھے تیرے صحابی ہونے کا نہ ہوتا، اگر تو صحابی نہ ہوتا تو ابھی میں تجھے قتل کر دیتا۔ زید بن ارقم نے فرمایا کہ یزید تجھے میرے صحابی ہونے کا تو خیال ہے، اس نسبت کا تو خیال ہے، صحابی رسول ہونا تجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، ہونے رسول کا تجھے خیال نہیں آیا، اسے تو تجھے شہید کر دیا۔ اس وقت کیسر روم کا مشیر کیسر روم کا ایک چیز سفیر وہاں موجود تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام آپ کی آل کا ایک شخص بھی وہاں موجود تھا۔ حکمت آپ کی مشہور ہے۔ اور یزید کو ایک موذی مرد تھا جس کے لیے یزید نے اسے بلایا تھا، یہ دونوں شخص وہاں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ یہ حسین کون ہے اور کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ یزید نے کہا کہ یہ فلاں فلاں اس طرح علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، نبی کا نواز ہے، اس طرح بغاوت کی، اس طرح اسے قتل کیا گیا، معاذ اللہ۔ وقت مختصر واقعے کو مختصر کر رہا ہوں۔ تو اس روم کے ایلچی نے کہا کہ مجھے دکھ ہے تمہاری مسلمانی پر، ہم سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام نے ایک گدھے پہ سواری کی تھی، ایک گدھے پہ سواری کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، ہمیں نہ وہ گدھا ملا ہے نہ کوئی اور نشانی ملی ہے، ہمیں اس گدھے کے پیروں کے نشان ملے تھے زمین پر۔
ہم نے کیا کیا کہ اس زمین عبادت گاہ میں